إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من كان لله كان الله له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، غیور اسلامی خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جس کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، جس کے لیے عزت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، جس کے پاس خزانے ہیں، جس نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح کی ہے: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت، شان، شوکت یہ سب اللہ کے لیے ہے،
اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں منافقین، وہ نہیں جانتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت اور جن کے اصحاب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کی وجہ سے یہ توحید کی بیش قیمت دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے مسلمان ذلیل کیوں؟ اس کی کیا اسباب ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے پارہ نمبر 13 میں سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، اے انسانوں یہ سب تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں، اس کی کیا اسباب بنے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ کہ عزت تمہارے لیے ہے، حکومت تمہارے لیے ہے، بادشاہت تمہارے لیے ہے، زمین کی خلافت تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے میں نے کیا ہے، لیکن تم نے اپنا منہج، تم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تم دین سے ہٹ گئے، اپنے ایمان کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بڑی اقلیت میں، بہت تھوڑی سی تعداد میں مسلمان جنگ بدر کے اندر، جو ایک تاریخی جنگ ہے، 17 رمضان سن 2 ہجری کو ہوئی۔ کیا مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اٹھائیے آپ الرحیق المختوم، اس میں 313 کا حوالہ ہے، اور بھی سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، کسی میں 314، کسی میں 316، لیکن زیادہ تر روایات کے اندر 313 ہی کا ذکر ہے۔ اچھا، اس میں بھی کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ بچے تھے، اور وہ بھی نہتا، بے سر و سامان، معمولی سے ہتھیار، چند تلواریں، چند گھوڑے،
چند اونٹ، اور جو ان کے مقابلے پر میدان بدر میں آئے تھے کفار اور مشرکین، مسلح ہو کر، ہتھیاروں سے سج دھج کر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر، اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ناپاک عزائم لے کر، ناپاک ارادے لے کر، ان کی تعداد معلوم ہے کتنی تھی؟ 1000، 3 گنا۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ کون سی ایسی طاقت تھی، وہ کون سا ایسا ایمان تھا، وہ کون سا ایسا جذبہ تھا، وہ کون سی ایسی توحید تھی جس نے ان 313 کو میدان بدر میں وہ فتح اور کامرانی بخشی کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو 70 لوگوں کو تو گرفتار کیا تھا اور 70 کو واصل جہنم کیا تھا۔ 70 مارے گئے تھے کافر اور 70 گرفتار ہو کر کے مدینہ آئے تھے، اور مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے تھے، 14 آدمی شہید ہوئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے آج کروڑوں کے غلامی کے حوالے۔ بات یہ ہے کہ ان کا رشتہ صحیح معنی میں توحید سے منسلک تھا، شرک و بدعت سے بالکل دور تھے، کفر سے دور تھے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اور سچی عقیدت رکھتے تھے، ان کے سینوں میں قرآن کی محبت اور ایمان کا جذبہ تھا، اس لیے وہ میدان بدر میں اس طریقے سے کامیاب ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے مدد، آسمان سے غیبی مدد نازل فرمائی، فرشتے نزول فرمائے۔ اور معلوم نہیں ہے آپ کو، جنگ بدر کے اندر افرا کے 2 بیٹے معاذ اور معوذ، کل 12 13 سال کے، یہ غالباً بچے بیٹھے ہوئے ہیں 2، 13 سال کے بچے، ہزارہا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں افرا پر اور ان بیٹوں پر۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا بھائی! وہ میدان بدر میں کون سا ایمان لے کر گئے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ مکے کے سب سے بڑے بہادر اور شجاع اور متفنی آدمی کو، سردار کو، بدر کے اس مقام میں چھوٹے چھوٹے 2 بچے تلوار سے حملہ کر کے اس کا خاتمہ کرتے ہیں، واصل جہنم پہنچاتے ہیں اسے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا۔ آخر کیا جذبہ تھا ان کے اندر؟ کون سی توحید تھی، کون سا ایمان تھا جس ابو جہل سے بڑے بڑے لوگ کانپا کرتے تھے، تھراتے تھے، اور میدان بدر میں اس کا گھمنڈ اور غرور یہ تھا کہ سب سے اونچے گھوڑے پر لال دشالہ اوڑھ کر کے اور اکڑ کے اور مکڑ کر کے بیٹھ کر کے گھوم رہا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افرا کے بیٹوں نے پوچھا، کہا کہ چچا آپ جانتے ہیں اس کافروں کی مجلس میں ابو جہل کون سا ہے؟ دیکھیے تعارف بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے چہرے سے کہ ابو جہل ہے کون سا۔ کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ماریں گے یا مر جائیں گے اس ناری، ماریں گے یا مر جائیں گے، اور ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ یہ جذبہ جب دیکھا عبداللہ بن مسعود نے تو کہا کہ اچھا بیٹا وہ ہے ابو جہل، دیکھو
وہ گھوڑے پر لال دسالے میں دونوں بھائی شیر کی طرح بجلی کی طرح لپک کر کے دوڑے. ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور جیسے ہی گھوڑا لڑکھڑایا دوسرے نے اس کے اوپر وار کر دیا. یہ تھا جذبہ، یہ تھا ایمان، یہ تھی توحید. اور اسی توحید کو بچانے کی خاطر ان لوگوں نے اپنی جان، مال، اولاد، وطن سب کچھ قربان کر دیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. وہ قرآن کی محبت لے کر کے میدان بدر میں اترے تھے، توحید کا جذبہ لے کر ان کے پاس ایمان تھا، اللہ سے سچی محبت اور اللہ کا تقرب تھا، نبی سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی. وہ اپنوں کے لیے رحم دل تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور دشمنان اسلام کے لیے برہنہ شمشیر ہیں. اس لیے نصف صدی کے اندر انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ تاریخ بھلا نہیں سکتی. نصف صدی کے اندر پوری دنیا پر حاوی ہو گئے، قابض ہو گئے. وہ کون سا جذبہ تھا آخر؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی توحید ہے؟ ہم بھی تو آخر مواحد ہیں، ہم بھی تو اہل الحدیث ہیں. وہ بھی اہل الحدیث تھے، وہ بھی مواحد تھے، لیکن وہ شرک سے بالکل بیزار تھے، شرک سے دور تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے کہ جو قوم شرک اور کفر میں ملوث ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی مدد اس قوم سے، جماعت سے ہٹا لیتا ہے. مسلمانوں کی اکثریت آج شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، نافرمانی پر تلی ہوئی ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹے کی دشمن ہے. حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں نبی کی پیشین گوئی کے تحت کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے پیار کریں گے اور ماں سے نفرت کریں گے. ماں اپنی بیٹی سے نفرت کرے گی، بھائی بھائی سے نفرت کرے گا، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا. کیا حالات ایسے نہیں ہیں؟ پیشین گوئی کے تحت بالکل حالات ایسے ہیں. اور میرے نبی نے، کونین کے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں کو اس طریقے سے اچک لیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ڈٹ جاتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری حالت صرف خشو خاشاک کی طرح ہوگی. جیسے سیلاب آتا ہے نا تو اس میں کوڑا کرکٹ سب بہہ کر چلا جاتا ہے. اس حدیث کے تحت اگر غور کر لیں تو مسئلہ حل ہے خطبے کا. کل 313 تھے لرزتا سا زمانہ ہے آج کروڑوں پہ غلامی کے حوالے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تعداد میں کم نہیں ہیں، ہم بہت ہیں، جدھر دیکھو مسلمان ہی مسلمان. اتر پردیش میں دیکھو، کہیں پر بھی دیکھو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے، ہم ذلیل کیوں ہیں، خوار کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے، شیخین نے اپنی صحیحین کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، عمل پیرا رہو گے، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ہماری گمراہیت کا سبب اس حدیث میں ہمیں پتہ چل جانا چاہیے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے توڑ دیا ہے. جب تک ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے رہا، کتاب و سنت سے رہا، اللہ کے کلام سے رہا، نبی کے فرمان سے رہا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. اور اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ خلافت، بادشاہت، عزت، حکومت سب تمہارے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پارہ نمبر 28 سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے عزت تمہارے لیے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن پھر اللہ نے دوسری جگہ بڑی عجیب و غریب ایک دھمکی دی ہے، اور وہ دھمکی بالکل ہمارے حالات کے حساب سے صحیح بھی ہے. چونکہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے یہ بات تھی. جو کچھ بھی اس نے قرآن میں بیان کیا ہے، پہلے انبیاء کے واقعات کو، پہلی قوموں کے حالات کو، آنے والی نسلوں کے لیے، وہ میسج اور پیغام اسی لیے ہے کہ تم سمجھو کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا اگر انہوں نے نافرمانی کی. انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، رسولوں کو قتل کیا، اللہ کے نیک بندوں کو قتل کیا، زمین پر فتنہ اور فساد کیا، اس کی نعمتوں کھانے کے بعد اترائے گھمنڈ اور غرور کیا. اور یہ NRC جو اس وقت ہم گھبرا رہے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے بھائی. ان کے ساتھ نہیں لگی NRC، ان کو بھی تو دیش بدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، بستیوں کو چھوڑا انہوں نے بھی. یہ تو انبیاء کی سنت ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تمہیں آزمائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا. جی صحابہ کو نہیں چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا بھائی. ان کے ساتھ میں بھی یہ واقعہ پیش آیا جو آج ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، خواتین کا کیا ہوگا، ان کوٹھی بنگلوں کا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان بہت کمزور اور فسفسے ہو چکے ہیں. ہم توحید سے کوسوں دور جا چکے ہیں. ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ چکا ہے. ہم نے کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے آج یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور آنا ہے ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو. اگر ٹوٹ بھی گیا ہے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے بھولا نہیں کہلاتا بھائی. اگر ہم توحید سے ہٹ چکے ہیں، کفر و ضلالت کی دلدل میں، شرک و بدعت کی دلدل میں جا چکے ہیں، اگر ہمارے اندر نفرت بھائیوں سے پیدا ہو گئی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، ناجائز طریقے سے یتیموں کو ستا رہے ہیں، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، تو آج بھی اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آ جائیے، اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیجئے. من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، آج بھی آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے تمہارے لیے، آج بھی غیبی نصرت اور مدد تمہارے لیے میرا وعدہ ہے. لیکن فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ جذبہ اور وہ ایمان، وہ توحید پیدا کرو.
اور وہ مساوات، اخوت، بھائی چارگی پیدا کرو جو صحابہ کی صفت بتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں پوری دنیا پر عزت دی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھی دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے برہنہ شمشیر رحماء بینہم، لیکن وہ اپنوں کے لیے بڑے ہمدرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اگر ایک نماز میں غائب ہو جاتے تھے تو سارے صحابہ کی نظریں لگ جاتی تھی کہ آخر فلاں صحابی نماز میں کیوں نہیں؟ بھائی کیا بات ہے، ہمارا کوئی بھائی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، کسی بات کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ یہ تھی اخوت اور بھائی چارگی اور مساوات ان کے اندر۔ کانٹا چبھے کسی کے تڑپتے ہم امیر، کانٹا چبھے کسی کے تڑپتے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ تھی صفت صحابہ کی۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں بھوکا غریب سو جائے، کتنی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ہمیں کیا خبر؟ کسی کو جماعت کے کسی فرد کو، آدمی کو کتنی بڑی پریشانی مصیبت آ جائے، ہمیں کوئی غم اور فکر نہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، توحید والا جذبہ، ایمان والا جذبہ۔ ہمارے اندر وہ مساوات نہیں ہے، وہ اخوت بھائی چارگی نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے اندر۔ اور ایسا نہیں ہے صرف مردوں ہی کے اندر تھا، ہماری اسلاف کی ماں بہن بیٹیوں کے اندر بھی وہی جذبہ تھا جو اب سے پہلے خطبوں میں نے بتایا کہ خواتین کی اسلام میں جو قربانیاں مسلسل جو خطبے آپ کے سامنے آئے اور آپ کے اور میرے سب کے دل ہل گئے ان کی قربانیاں سن کر کہ ہمارے اسلاف کی ماں بہنوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، اور کیسے اس توحید کو بچایا اور ایمان کو بچایا ہے، اور کیسے یہ توحید ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں کوئی ہے اس بات کی فکر؟ ہم تو کھا رہے ہیں اور مزے سے موج کر رہے ہیں۔ صحابہ پر ایسی ایسی پریشانیاں آئیں، اللہ اکبر، ہم تو بڑے عیش و آرام میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم پر وہ پریشانیاں، وہ امتحان، وہ ابتلا، وہ آزمائشیں ابھی کہاں آئی ہیں؟ جی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، بھاری سے بڑی بڑی سلے سینے پر رکھ کر کے اوپر چل جاتے تھے۔ امیہ بن خلف بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر ریگستان کے اس اللہ اکبر علاقے میں، مکہ کی دھرتی میں، اور وہ بڑی سی چٹان سینے پر رکھ کر چڑھ جاتا، پورا وزن دیتا، زبان باہر نکل آتی حضرت بلال کی۔ امیہ بن خلف نالائق کہتا کہ بلال اب بھی تو محمد کے کلمے سے انکار کر دیتے جو چھوڑ دیا جائے گا، سوچ لے اپنا انجام۔ بلال کہتے تھے نیچے اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان رہے گی، روح رہے گی، جب تک بلال یہی کہتا رہے گا، توحید کو نہیں چھوڑے گا، محمد کی شان پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور ایک وقت آیا اللہ اکبر میدان بدر میں، وہی بلال امیہ بن خلف کے سینے پر چڑھ کر کے اور وہ زخم دیتے ہیں۔ پتہ لگ گیا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے امیہ بن خلف بلال کو تکلیف دیتا تھا مکے کی دھرتی میں، آج اس کا بدلہ میدان بدر میں بلال چکا رہے ہیں امیہ بن خلف سے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، بن کر تو دیکھو اللہ والے، اللہ کے دین کی تو مدد کرو، اللہ کے دین کی تو مدد کرو، اللہ کو تمہاری مدد کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے دین پر کمر بستہ ہو جاؤ، صحیح معنی میں توحید کو اپنا لو، دین کو مان جاؤ، دین کے اصولوں پر چلو، تو آج بھی اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایسا نہیں ہے صرف مدد ہی کرے گا، بڑی بڑی مصیبتوں میں تمہارے قدم صہیب رومی اور خباب بن عرب اور حضرت بلال اور حضرت عمار یاسر، ان کی طرح تمہارے قدموں کو پہاڑ کی طرح جما دے گا۔ وہ سب بھی اقدامکم، نہیں ہلو گے، پھر گھبراؤ گے نہیں، پریشان نہیں ہوگے کہ NRC لگ رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، اب ایسا ہوگا 2024 میں ایسا ہوگا، نہیں، اللہ تمہاری وہ مدد کرے گا، غیبی مدد
کہ تم بالکل کسی طریقے سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ متزلزل کرے گی، نہ ہلائے گی، نہ کمزور پڑو گے تم. لیکن سوال یہ پھر قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں ایک ہو جاؤ، اتحاد سے رہو، اتفاق سے رہو، اور اگر نہیں رہو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے. اور آج قرآن مقدس کی اس آیت کے تحت یہ بات بالکل صادق آتی ہے. ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی جب سے ہمارے اندر انتشار پیدا ہوا ہے، جب سے ہمارے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم حرام کھانے لگے، اکل حلال کو چھوڑ دیا، جب سے ہم جھوٹ بولنے لگے، وعدہ خلافی کرنے لگے، امانتوں میں خیانت کرنے لگے، تو اللہ نے پھر سنو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جب تم سرکشی کرو گے، اب سرکشی میں یہ ساری باتیں ہیں، جب تم نافرمانی کرو گے، جب تم پیٹ پھیرو گے، جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حکم عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو تبدیل کر دیا جائے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. صاف بات ہے بالکل نا. اللہ کا کلام تو سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے کہ ہم ذلیل نہیں ہو سکتے، ہم خوار نہیں ہو سکتے. آج بھی اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ نے جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں یہ ظالم حکمران، دوسری قوم کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ صرف ہماری نافرمانی کی وجہ سے، دین سے بغاوت کی وجہ سے، دین سے سرکشی کی وجہ سے. سچائی یہی ہے کہ آج ہم دین سے کوسوں دور جا چکے ہیں، توحید ہمارے سینوں سے نکل چکی ہے. ورنہ توحید والے تو ان کی شان تو یہ تھی کہ وہ کفر کے ایوانوں کو ہلا دیتے تھے، بڑے بڑے مجمعوں میں حق بات کہہ کر کے کفر کا جو ہے منہ بند کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا منہ بند کیا تھا. پچھلے خطبے میں آیا تھا نا، وَحَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ قَالَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. تو پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. سارا عراق تو موجود تھا وہاں ایوان نمرودی میں، سارا عراق قرب و جوار کے سارے لوگ آ گئے تھے کہ بادشاہ کا، نمرود کا اور ابراہیم کا مقابلہ ہے، مکالمہ ہے. مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، آپس میں ایک دوسرے سے سوال اور جواب دینے کو. تو اس نے یہ کہا، اور پھر اللہ نے کتنے بہترین انداز میں کہا، وَحَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. وہ نمرود جھگڑ رہا تھا ان سے ان کے رب کے بارے میں. کیا کہہ رہا تھا کہ ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قَالَ میں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو اس نے فوراً کہا قَالَ، اس نے بھی کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. کوئی بات ہے یہ؟ وہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جلاد کو حکم دیا کہ ایک قیدی کو گردن مار دے اور ایک کو رہا کر دے، بات ختم ہو گئی. کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیرا رب جو کرتا ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں. توحید تھی. اللہ اکبر، کیا توحید تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور اسی لیے تو خلیل اللہ کا اللہ نے، کوئی ایسی بات نہیں، بڑی بڑی آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. سب سے زیادہ پیغمبروں میں جو آزمائشیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہیں. اسی لیے ہر امتحان میں پاس ہونے کے بعد اللہ نے کہا آج سے تم میرے خلیل ہو. اللہ جسے اپنا دوست بنا لے بھائی، اس کے مرتبے کا کیا کہنا. اور ان کی توحید کے بارے میں قرآن شاہد ہے کہ وہ اس وقت اس روئے زمین پر سب سے پہلے موحد مسلمان تھے. اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی توحید کے ذریعے سے کفر کے ایوان کو ہلا دیا. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، سننے والے کانوں نے سماعت کیا کہ واقعی ہمارا بادشاہ جو ہے ابراہیم کے سامنے لاجواب ہو گیا ہے. ایسا جواب دیا. اللہ اکبر. کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر واقعی تو رب ہے اور تیرے اندر طاقت ہے تو میرا رب تو وہ ہے
جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے تو مغرب سے نکال دے اور ادھر غروب کر دے، مان لوں گا میں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، نظریں تکنے لگا، دیکھنے لگا چہرے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ لاجواب ہے، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہ آج بھی توحید سے اپنا رشتہ قائم کر لو، صحیح معنی میں موحد مسلمان بن کر رہو، اور توحید سے جب رشتہ جوڑو گی تو توحید کا سب سے پہلا میسج کیا ہے؟ نماز۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نظر و نیاز، قربانی، مرنا جینا سب بعد میں، پہلے سب سے پہلے کہا کہ کہہ دیجئے میری نماز اللہ تیرے لیے۔ اب جب نماز ہی سے دور ہے تو توحید سے پھر کیا واسطہ ہے بھائی؟ یہ اسلام کی ریڑھ ہے، ریڑھ کی ہڈی، جیسے اس باڈی کے اندر یہ ریڑھ ہے، اگر اس کا ایک ٹانکا کہیں سے ہٹ جائے، ڈیفیکٹ ہو جائے، انسان بیکار ہے۔ آپ روزے رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور بھی صدقہ خیرات کرتے رہو، سب باتیں کرتے رہو، مساجد اور مدارس بنواتے رہو، اور نماز سے دور رہو، خلاص کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے نماز شرط ہے، توحید اگر بچانا ہے تو نماز قائم کرو، اور اس کے بعد دوسرے اچھے عمل کرو، انشاءاللہ اللہ پھر تمہارے لیے وعدہ کرتا ہے کہ پھر فرشتے آسمان سے نازل فرمائے گا۔ اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، مومن کبھی نہیں گھبراتا، موحد کبھی نہیں پریشان ہوتا۔ اللہ کی ایسی مدد اور نصرت آئے گی انشاءاللہ کہ ایک وقت صحابہ پر بھی ایسا آیا تھا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ جو ہے گھبرا گئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تو کب مدد بھیجے گا؟ وقال الرسول، اور رسول نے بھی کہا اے اللہ متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی؟ یہ میرے ساتھی گھبرا رہے ہیں، اللہ ایسا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں پر ایسا وقت آیا تھا مصیبت کا، ایسی آزمائش کہ رسول نے بھی کہا کہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے رسول اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دے دو، الا نصر اللہ قریب، بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے انشاءاللہ میری مدد۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس ہندوستان میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہاں جنم لیا ہے، یہی مریں گے، اس مٹی کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے انشاءاللہ۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اللہ انتظام فرمائے گا۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب آپ اللہ کے قریب آئیں گے تو اللہ آپ سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، جان بوجھ کر چھوٹ رہی ہیں، چاہے وہ مردوں کے تعلق سے ہوں یا خواتین کے تعلق سے، سب کو نمازوں کی محافظت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آپس میں دلوں میں محبت، پیار، مساوات، اخوت، بھائی چارگی عطا فرما، اور جو ہمارے اندر کشیدگی، خلش ہے، انتشار ہے، اللہ اس کو دور فرما دے، سب کو بھائی بھائی بنا دے، ہماری نیک دعائیں تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ جو صاحب فراش ہیں، جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ اور میں خلوص نیت سے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس وقت کی بہت ہی زیادہ درد کے اس میں پریشان ہے، اللہ تو حکم کر، تیرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اگر کہے کن ٹھیک ہو جا تو فیکون، بس آن کی آن میں اللہ شفا ہو جائے گی، بس تجھ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اور نا امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم یہی تو کہتے تھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو ہی شفا دیتا ہے، تو بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم تہہ دل سے مسجد اہل حدیث محمدی کے اندر اس منبر رسول پر تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما دے، اور جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی اللہ ان کے سامان مہیا پیدا فرما دے، اور جو غیر وطن میں ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بری فرما دے۔ اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما، باطل کا مقابلہ عطا فرما، ہماری غیبی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اور ہماری بستیوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.